بسم اللہ الرحمن الرحیم انکحوا الایام منکم والصالحین، اور جو لیاقت رکھنے والے من عبادکم تمہارے غلاموں میں سے اور لونڈیوں میں سے، جو تمہارے غلام اور لونڈیاں ہیں، پہلے منکم احرار، اب جو لیاقت رکھتے ہیں حقوق زوجیت کی ادائیگی کی، وہ تمہارے غلام اور لونڈیاں، ان کے بھی نکاح کرا دو۔ ان یکونوا فقراء، اگر وہ فقیر ہیں، اب بالفعل غنی کر دے گا اللہ ان کو، من فضل ہی، اپنے فضل سے، واللہ واسع علیم، اللہ وسیع غنی کر سکتا ہے، علیم جاننے والا ہے، محل غنا کس کو کتنا دینا ہے۔ بس یہ بات ختم۔ آگے آ گیا خصوصاً آپ حضرات کے لیے قانون، یہ طالب شالب اور وہ حضرات جن کو نکاح میسر نہیں ہے، اسباب نہیں، ان کے لیے ضابطہ ہے وَلْيَسْتَعْفِفْ، اور چاہیے کہ صبر کا دامن تھامے رکھیں، پاک بہت بن کے رہیں، ہاں جھلی کے رامن، وَلْيَسْتَعْفِفْ، عفیف بن کے رہیں، الذین لا یجدون نکاحا، وہ جو نہیں پاتے نکاحا استعداد نکاح کی، استعداد یعنی بیوی یا مہر یا نان نفقہ نہیں پاتے، حتیٰ یہاں تک کہ غنی کر دے گا اللہ ان کو اپنے فضل سے۔ اشارہ ہے اللہ سے دعا کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہیں تو اللہ ان کو غنی کر دے گا، اللہ بیوی بھی دے دے گا اور سامان بھی دے دے گا۔ لیکن جب تک بیوی نہیں ملتی، کوئی رشتہ نہیں ملتا، یا بیوی بسانے کا مکان مہر نہیں ملتا، تو اس وقت تک کیا ہے، اس وقت تک اپنے آپ کو پاک دامن رکھیں، پاک دامن، اپنی جوانی کی حفاظت کریں جیسے ایمان کی حفاظت ہے، اور جیسے سب سے قیمتی خزانے کی حفاظت ہے۔ اب یہ جو ایک لفظ آ گیا وَلْيَسْتَعْفِفْ، اس لفظ میں معانی کا سمندر ہے، اور سب سے بڑی ترغیب ہے کہ جو نوجوان ہے وہ اپنی جوانی کو محفوظ رکھے، اور وہ کسی صورت میں جوانی ضائع ہوتی ہے، فحاشی دیکھنے سے جوانی ضائع ہوتی ہے، استمناء بالید سے، اور جوانی ضائع ہوتی ہے اپنی قوتوں اور شہوات کو غلط محل میں صرف کرنے سے۔ تو فرمایا ہر طرح وہ اپنے آپ کو عفیف رکھیں اور پاک رکھیں، کسی بے حیائی کے قریب نہ جائیں۔ اگر اس طرح وہ رہے تو حتیٰ یغنیا، اللہ ان کو غنی کر دے گا، بشرطے کہ پاک دامن رہیں۔ عن ابی ہریرہ، ہاں کدھر ہے اس پہ حاشیہ، کنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم رسول پاک کے ساتھ تھے، شبابن لا نجد شیئا، ہم کوئی چیز نہیں پاتے تھے، یعنی نہ رشتے نہ نکاح کا بندوبست۔ فقال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا معاشر الشباب، اور جوانوں، آپ نے جوانوں سے خطاب کیا، من استطاع الباءۃ، جو نکاح کا بندوبست کر سکتا ہے، فلیتزوج، تو چاہیے کہ نکاح کر لے، فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج، یہ جو نکاح ہے یہ آنکھوں کو حفاظت دینے والا ہے اور فرج کی
حفاظت کرنے والا ہے. وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ اور جو طاقت نہیں رکھتا نکاح کی فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ اس پر روزے ہیں. فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ اس لیے کہ روزے اس کی شہوت کو توڑ دیں گے. یہ بخاری ہے اور 5066. مرد لڑکے کے لیے بھی یہی حکم ہے اور لڑکی کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ یہ روزے رکھے، لیکن روزے جو ہیں کثرت کے ساتھ رکھنے ہوں گے. یہ نہیں ہے کہ ایک دن روزہ 2 دن روزہ نہیں. یہ جو بجا ان اس پہ بعض ڈاکٹروں نے بھی اعتراض کیا کہ یہ کیسے حدیث میں آ گیا، روزے سے تو شہوت بڑھ جاتی ہے اور جہاں پر آ گیا شہوت کم ہوتی ہے. حالانکہ روزے آدمی رکھے تو اس سے تو شہوت اور زیادہ تیز ہو جاتی ہے. پھر وجا ان کا کیا معنی؟ تو اس لیے یاد رکھو کم روزے رکھنے سے شہوت بڑھتی ہے اور جب روزے 10 سے اوپر گزر جائیں تو پھر تو مسئلہ گڑبڑ ہوتا ہے. تو وجا ان پھر پتہ چلتا ہے. اس لیے جب مہینہ روزہ پورے ہو جائیں 30 دن اس کے بعد روزے ایک رکھنا بھی مشکل ہوتا ہے اور آدمی تقریباً آدھا بوڑھا ہو چکا ہوتا ہے. تو روزے میں یہ خاصیت واقعتاً ہے. ہاں بھئی دیکھو اس سے پتہ چلتا ہے متے والا آپشن نہیں یا غیر مقلدوں والا آپشن بھی نہیں، استمناء بالیاد والا آپشن بھی نہیں، ورنہ روزے رکھانے کا کیا مطلب تھا؟ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ حق علی اللہ 3 آدمی ہیں اللہ پر تفضلا اللہ کے ذمہ ہے، اونہم ان کی مدد. ایک کون ہے؟ المجاہد فی سبیل اللہ اللہ کے راستے کا مسافر. مجاہد جہاد کرنے والا، بسترے والا نہیں مراد. والمکاتب الذی اور وہ مکاتب غلام کہ خامند اپنا آقا نے اسے تحریر دے دی کہ اتنے مہینوں تک 10,000 روپیہ دے تو آزاد ہے. تو وہ مکاتب نے تحریر لی اور اسی نیت سے کہ میں ادا کروں گا تو اس کے لیے اس کی اللہ تعالی مدد کرتا ہے. اور تیسرا آپ جیسا مظلوم ہے بنا کے الذی یرید العفاف اور دوسرا وہ نکاح کرنے والا جس کا مقصد ہے اپنی عزت کی حفاظت، اپنے ناموس کی حفاظت. تو ایسے نکاح کرنے والے کی بھی اللہ مدد کرتا ہے. مطلب یہ ہے کہ روزی کی تنگی کے ڈر سے نکاح نہ چھوڑو. نکاح کرو گے تو اللہ رزق میں اضافہ کر دے گا، کیونکہ جو آئے گی نکاح والی اس کی قسمت میں بھی تو رزق لکھا ہے. تو عام طور پہ لوگ شادیاں اس لیے بھی نہیں کرتے کہ کھائیں گے کہاں سے. تو اس کا جواب دیا کہ شادی سے اگر مقصد عفاف ہے اور عفت ہے تو اللہ تمہیں غنی کر دے گا، تو شادی کرو. ایک دوسرا شادیاں نہ کرنے کی وجہ جہیز ہے. یہ جو زائد جہیز اور شرائط ہیں، اتنا سونا، اتنے زیورات، یہ سب اللہ تعالی کی طرف سے موجب لعنت ہے. جتنے زیورات ہیں، جتنا جہیز ہے، اور اس کے لیے بھی کھڑے ہو، اس رسم کو بھی توڑو. جہیزوں والی لعنت کو ختم کر دو اور جہیز پہ کوئی لعنت، جتنے شادیاں رکی ہوئی ہیں اور سالہ سال گزر گئے تو وہ اسی جہیز والی لعنت کی وجہ سے. تو کوئی جہیز ضروری نہیں، بالکل ایک جوڑا کپڑوں کا دے دو وہی کافی ہے. یہ جتنے زائد سسٹم بنا دیے گئے، اور اس کو کیا بولتے ہیں سامان کو، ایک تو زیورات ہیں اور دوسرا اس کے کپڑے، صندوق،
ہاں ہر چیز آ رہی ہے، یہ سب لعنت ہے، یاد رکھو کیا ہے، لعنت ہے، اور فی زمانے نا یہ حرام ہے، اور کئی حراموں کا یہ موجب ہے، اور پھر اس کی نمائش ہوتی ہے، پورے محلے والے آگے اور فلانے نے یہ چیز دی، فلانے نے یہ، اور داج ہمارے پنجاب میں کہتے ہیں داج، یہ داج دکھایا جا رہا ہے پورا محلہ اکٹھا کر کے۔ تو یاد رکھو یہ کبائر میں سے ہے، یہ لعنت کا سبب ہے، اور یہ بری بدعت ہے، بری رسم ہے، شیطانی راہ ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ نکاح سنت کے مطابق ہو، اور اس کے بعد حسب توفیق، اب جس کی بیٹی ہے تو بیٹی والے پر تو ویسے ہی نہیں، اور جو بیٹے والا ہے اس کو اپنی ضرورت کا سامان لینا چاہیے جو عام ضرورت کا ہے اور استعمال کا سامان ہے۔ لیکن یہ ایسی لعنت ہے، نہ ملا اس سے بچا ہے نہ پیر بچا ہے۔ یہ گولڑے والوں کی پچھلے دنوں شادی ہوئی، ہندوؤں سے بھی بڑھ گئے، حالانکہ یہ پیر طبقہ ہے، اربوں روپے اسی پہ ضائع کیے۔ اور اسی طرح پچھلے دنوں ایک شادی ہوئی جس میں ہمارے عالمی مبلغ صاحب بھی تشریف لے گئے، نکاح پڑھایا، پتنی کتنے پیسے لیے اس شادی کا۔ تو یہ جو جراثیم ہیں یہ بڑے لوگوں میں بھی چھوٹے لوگوں میں بھی، شریعت میں تکلف نہیں، شادی کرو، بلکہ آپ جتنے بیٹھے ہیں اس بات پہ اگر آپ لوگ عمل کرنے والے بن جائیں پورے معاشرے میں انقلاب آئے گا۔ آپ میں ہر صوبے کے لوگ موجود ہیں، اور ایک آدمی بھی ڈٹ جائے تو بہت بڑا انقلاب آ سکتا ہے۔ یہ چیزیں ہیں جن کو دور کرنا ہے جو معاشرے کا ناسور ہے، کہ جہیز کی لعنت اس کو خود لوگوں کو سمجھائیں، ہزاروں بچیاں بیٹیاں جہیز نہیں، پھر اگلے آدمی جہیز کا مطالبہ کر رہے ہیں، پھر یہ شادی اس لیے کر رہا ہے کہ اتنے جہیز مجھے ملے گا، یہ ان سے مطالبے کر رہے ہیں اتنا ہم سونا لیں گے، اتنا فلاں لیں گے۔ اور اس وجہ سے جو شرعی تحریم ہے کہ انکحوا الایام، اس پہ عمل نہیں ہو رہا اور شرعی تحریم کا ارتکاب ہو رہا ہے، تو یہ بہت بڑا معاشرے کا فساد ہے، اس کو ختم کرنا ضروری ہے۔ اور ختم کرنے کے لیے سینے سپر ہونا ہوگا، جیسے بدعات کے خلاف اٹھے اس طرح ان حرمت و حرام چیزوں کے خلاف بھی اٹھنا ہوگا تاکہ معاشرہ پاک ہو۔ لا یجدون نکاحا ہو گیا، والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم، یہ پانچواں قانون ہے بھائی، اور پانچواں قانون ہے، قانون کہہ لو یا ادب، یہ سارے قوانین کس کے لیے آ رہے ہیں؟ آداب، معاشرے کو زنا سے پاک کرو، معاشرے کو بدکاریوں سے پاک کرو، بے حیائی سے پاک کرو، اس میں یہ پانچواں قانون آیا۔ والذین یبتغون الکتاب، میں انشاءاللہ کسی مقام پہ بات کروں گا کہ غلام جو تھے، غلامی کو اسلام نے ختم کیا ہے، اور ابتدا سے انتہا تک اسلام ہی نے مکاتبت کا حکم دے کر جو انسانی غلامی تھی اس کی زنجیروں کو اسلام نے توڑا، اور توڑا بالتدریج ہے، کما ہوا سنت اللہ۔ والذین یبتغون الکتاب، اس سے مراد ہے مکاتب غلام۔ مکاتب آپ نے پڑھا ہے فقہ میں کہ مکاتب کس کو کہتے ہیں؟ کہ وہ جو پیسے دے کر وقت مقرر کیا جاتا ہے کہ فلاں تاریخ تک اتنے پیسے دے دے گا آقا کو، تو آقا اسے اس پیسے لینے پر آزاد کر دے گا، تو یہ ہوتے ہیں مکاتبت۔ تو قرآن نے کہا کہ والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم، اس میں عام ہے لونڈی بھی اور لونڈے، باندیا بھی غلام بھی،
جو مکاتبت چاہتی ہیں فکاتبوہم، لکھ دو ان کو، یعنی مکاتب بنا دو اگر جانتے ہو ان میں خیرہ بہتری، لیکن ایسے کو مکاتب بناؤ جو آزادی کے لائق ہو، یہ نہ ہو کہ ساریاں ککڑیاں چوری کر لوے، وہ غلامی میں تو پابند تھا اور آزاد ہو تو پورے محلے کو سر پہ اٹھا دے، ایسی صورت حال نہ ہو۔ ان علمتم فیہم خیرا، اگر جانتے ہو تم ان میں بھلائی، وآتوہم من مال اللہ، اور دو ان کو اللہ کے مال سے، الذی آتاکم، جس نے تمہیں مال دیا ہے، یعنی خود ان کے معاون بن جاؤ، اور مکاتبت کا جو پیسہ طے ہوا ہے اس میں تم مال دے سکتے ہو، اپنے زکوٰۃ بھی دے سکتے ہو، صدقات سے بھی تعامل کرو۔ ولا تکرہوا، اور ادب ہے چھٹا نمبر، اور وہ یہ ہے کہ کعبہ خانے ختم کر دو، طوائف کنجریاں ختم کر دو، اور جتنے کعبہ خانہ زنا کے اڈے ہیں ان کو بند کر دو، جیسے ہیرا منڈی لاہور، اسلام آباد میں اس طرح کے چکلے اور زنا کے اڈے بنے ہوئے، شراب کے اڈے بنے ہوئے، اور پورے ملک سے یہ کعبہ خانے ختم کر دو۔ بلا تکرہوا فتیاتکم علی البغاء، مت مجبور کرو اپنی لونڈیوں کو، جوان لڑکیوں کو، علی البغاء، بغاوت پر، زنا پر، ان اردنا تحصنا، خصوصاً جب ارادہ کرتی ہوں پاک دامنی کا، لتبتغوا عرض الحیات الدنیا، تاکہ کماؤ تم دنیاوی زندگی کا سامان مال۔ سمجھو بات، یہ قرآن پاک کا یہی کمال ہے کہ ایک جملہ میں پورا معنی کا سمندر لے آتا ہے۔ اب اگر اس جملے کا مطالعہ کریں تو اس میں جتنے معروف زنا کے اسباب ہیں اور معاشرے میں اشاعت الفاحشہ کے اسباب ہیں، اس جملے میں قرآن نے ذکر کیے۔ مغربی تہذیب آپ دیکھیں کہ ہر شہر میں انہوں نے زنا کے اڈے بنائے ہوئے، یہ آپ حضرات کو پتہ نہیں ہے، ہر شہر میں ایسے ہوٹل ہیں، ایسے خاص مقام ہیں جہاں پر مستقل کرایہ ہوتا ہے اور فیس مقرر ہے، باہر بیٹھے ہیں ٹکٹ لینے والے، اور یہ پیسے جمع کرا کے آگے یہ بھی انہوں نے طے کیا ہوا ہے۔ آپ کے ملک میں بھی ایسے بدماش موجود ہیں جو باقاعدہ بار طے کر کے جاتے ہیں اور یہ پوچھتے ہیں کہ کس عمر کی لڑکی ہو اور کس طرح کی لڑکی ہو، کس قوم کی لڑکی ہو اور کس خاندان کی لڑکی ہو، تو یہ اندر پورا انہوں نے سسٹم بنایا ہے۔ آج بھی اسی طرح دور جاہلیت اور خصوصاً عبداللہ ابن ابی، یہ بے ایمان جتنے اردا گرد یہودیوں کے اور مشرکین جاہلیت کے کعبہ خانے تھے، ان کا بڑا ٹھیکیدار عبداللہ ابن ابی تھا۔ اس نے اسپیشل لڑکیاں رکھی ہوئی تھی، جیسے آج کالج، جہاں کالج ہے لڑکیوں کا، وہاں اس کے قریب کعبہ خانے ہیں، یونیورسٹیوں کے کالج ہیں، وہاں جہاں یونیورسٹیوں بڑی بڑی گارلز یونیورسٹیاں ہیں یا مخلوط، تو وہاں ساتھ اور سہولتیں بھی موجود ہیں ساری۔ تو اس پر کیا ہے کہ ایک ہے مجبور کرنا، ایک ہے ایسے اسباب اختیار کرنا کہ پاک دامن بھی اس میں ملوث ہو جائے۔ یہ میری بات اللہ کرے تمہیں سمجھ آئے۔ ایک ہے مجبور کرنا، اور مجبور کرنا کیسے کہ ایک پاک دامن لڑکی ہے، وہ یہ کام نہیں کرنا چاہتی، لیکن اس کو کالج میں داخل کر دیا گیا، اس کو یونیورسٹی میں داخل کر دیا گیا اور کعبہ خانے میں داخل کر دیا گیا۔ وہ تو ابتداءً نہیں چاہتی تھی، لیکن اس کی طبیعت بھی یہ نہیں تھی، لیکن جب ماحول میں رنگی گئی
تو اب وہ ساری زندگی زنا کرائے گی اور بدکاری کرے گی. تو عموماً یہی ہوتا ہے کعبہ خانوں میں کہ عام آزاد لڑکیاں. تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں تو ہر دور میں عیسائیوں اور یہودیوں نے چال کیا چلی کہ مسلمانوں کی بچیاں اغوا کی, لڑائیاں ہوئیں, بچیاں اغوا کر کے پھر ان کی تربیت کی, اور تربیت کر کے پھر انہیں عیسائی یا یہودی مذہب کی تعلیم دے کر, جو اصلاً مسلمان تھی, وہ تعلیم دے کر مسلمانوں کی سلطنتوں میں بطور جاسوس کے ان کو مزنیہ بنا کے بھیجا. مسلمان حکمران جہاں عیاش تھے تو وہ ان کی داشتہ بن کے رہی, اور یہ کوئی ایک صدی کا واقعہ نہیں, یہ 4 صدی سے لے کر 14ویں صدی تک کا سب سے بڑا المیہ یہی رہا کہ وہ بچیاں بھی مسلمانوں کی اور صلیبی یہودی ان کو تربیت دے کر مسلمان حکمرانوں کے ہاں پہنچایا گیا اور ان کی فرینڈ بنا دی گئی, داشتہ بنائی گئی, جس سے بڑی بڑی اسلامی سلطنتیں زوال پذیر ہو گئی اور اصل یہودیوں کی کھیل وہی تھی. تو بہرحال ایک تو سیاقی مضمون ہے, وہ یہ ہے بلا تکرہوا فتیاتکم, نہ مجبور کرو اپنی لڑکیوں کو اوپر زنا کے, ان اردنا تحسنا, اگر وہ ارادہ رکھتی ہوں تحسن کا. جہاں اشکال ایک ہے کہ ان اردنا تحسنا, ارادہ رکھتی ہوں تحسن کا, تب مجبور نہ کرو. تو مفہوم مخالف کیا ہوگا؟ اگر تحسن کا ارادہ نہیں رکھتی تو مجبور کرو, لیکن اگر آپ غور کریں تو یہ ان اردنا تحسنا کی قید ہے اتفاقی, اکراہ ہوتے ہی ارادہ تحسن پہ. اگر وہ خود ارادہ زنا کا کرتی ہے تو اکراہ کیسے؟ پھر تو ان کی خوشی ہے. ایک معنی تو یہ. دوسرا معنی جو میں نے کیا اس پہ آپ توجہ فرمائیں کہ عام طور پہ شریف خاندانوں کی لڑکیاں ہوتی ہیں, شریف, اور وہ کبھی بھی زنا کرنے کے لیے تیار نہیں, نہ ان کا خاندان ایسا ہے, لیکن ان کو ایسے ماحول میں ڈال دیا جاتا ہے کہ وہ زنا کرنے پہ مجبور ہو جاتی ہیں. تو لا تکرہوا کا عام ضابطہ یہ ہے, جیسے سکول, کالج, مخلوط تعلیم میں اب ایک پاک دامن لڑکی ہے, لیکن آپ یا کوئی آدمی اس پاک دامن جوان لڑکی کو لڑکوں کے ساتھ بھیج دیتا ہے, تو اب اس کا ابتدان دل نہ بھی کرے گا تو کب تک وہ صبر کرے گی؟ آگے جا کے وہ مزنیہ بن جائے گی. تو یہ ہے لا تکرہوا, اور یہ اصل ہے سب کعبہ خانوں کی. لا تکرہوا فتیاتکم علی البغاء ان اردنا تحسنا لتبتغوا عرض الحیات الدنیا. یہ پہلے منافقوں کا کاروبار تھا, آج اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے والے یہ کاروبار کر رہے ہیں کرائے پہ. وہاں پر بھی عرض الحیات, ہاں یہ دھندا, یہ سارے دھندے کرائے پہ, اور جو مجبور کرے گا ان کو فإن اللہ, پس بے شک اللہ بعد ان کے مجبور ہونے کے غفور الرحیم. اگر وہ کسی نے مجبور کر دیا اور جبرن اس سے زیادتی کی گئی تو اللہ معاف کرنے والا, رحم کرنے والا ہے. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ, بس یہاں تک 33 آیات تھی جس میں مضمون تھا صرف تہذیب محمدی اور تطہیر المعاشرہ, مسلمانوں کی سوسائٹی معاشرہ کا پاک ہونا, اور مغربی تہذیب, دجالی تہذیب
طاغوتی شیطانی ابلیسی تہذیب پر رد کرنا وہ ہو گیا. وَلَقَدْ سے ترغیب بھی ہے، اور اب اصل مضمون آ رہا ہے کہ جس مسئلے کی وجہ سے تہمت لگائی گئی، منافقین نے تہمتیں لگائی تھی تاکہ مشن رک جائے، لوگ پیغمبر سے بدظن ہوں اور کہیں کہ جب جس کی بیوی کی یہ حالت ہے اس کی دعوت ہم کیسے مانیں، تو اہل توحید کو بدنام کر دیا جائے تاکہ لوگ مشن سے بھاگ جائیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سنو مسئلہ وہی کھڑا ہے، اللہ نور السماوات والارض. اسی مسئلہ توحید کا بیان ہے. دیکھو